بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 1-on-1 ملاقات۔ روس کا یوکرین میں رہائشی عمارت پر میزائل حملہ۔ امریکہ ایران مذاکرات کے بعد جوہری معاہدے کی بحالی کے امکانات مزید خراب۔ چین کے مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس کروانے پر بھارت کی مخالفت۔ برطانیہ نے دفاعی اخراجات میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نیٹو اتحادی ترکی کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت پر آمادہ۔ روس سے تیل خریداری پر امریکہ کو بھارت سے تحفظات، جو بائیڈن مودی کے ساتھ بات کریں گے، مشیر قومی سلامتی۔ نیٹو ممالک کا کسی بھی جارحانہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے آرمی چیف کو سعودی عرب کی جانب سے اعلیٰ سول ایوارڈ ملنے پر بھی مبارکباد دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کا یوکرین کے جنوبی علاقے اوڈیسا پر میزائل حملہ۔ 9 منزلہ رہائشی عمارت پر میزائل حملے میں 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق میزائل حملہ بحیرہ اسود سے طیارے کے ذریعے کیا گیا۔ ریسکیو حکام ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یوکرین کی مسلح افواج نے مقامی وقت کے مطابق صبح 1 بجے سے کچھ پہلے 3 دھماکوں اور فضائی حملے کے الارم سننے کے بعد رہائشیوں سے پناہ لینے کی اپیل کرتے ہوئے ایک الرٹ جاری کیا تھا۔ اوڈیشہ کے فوجی ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ دشمن کے میزائلوں نے جنوبی بندرگاہی شہر پر حملہ کیا تھا، جو ان کے سرکاری ٹیلی گرام چینل پر صبح 2 بجے سے پہلے پوسٹ کیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے ہلاکتوں کو روک نہیں سکے۔ خیال رہے کہ اس ہفتے کے شروع میں 2 روسی X-22 کروز میزائلوں نے وسطی یوکرین کے شہر میں ایک پرہجوم شاپنگ سینٹر کو بھی نشانہ بنایا تھا، جس میں کم از کم 18 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ یوکرین کے صدر کا کہنا تھا کہ حملے کے وقت عمارت کے اندر 1000 سے زائد افراد موجود تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جوہری معاہدے سے متعلق ایران اور امریکہ کے بلاواسطہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ ایک سینئر امریکی اہلکار کا کہنا تھا کہ قطر میں امریکہ ایران کے بلاواسطہ مذاکرات کے بعد 2015 کے ایرانی جوہری معاہدے کی بحالی کے امکانات مزید خراب ہو گئے ہیں۔ ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ دوحہ کے بعد معاہدے کے امکانات دوحہ سے پہلے کے مقابلے بدتر ہیں اور یہ دن بدن خراب ہوتے جائیں گے۔ تاہم ایران نے دوحہ مذاکرات کو مثبت قرار دیا اور امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ اس بات کی ضمانت فراہم کرنے میں ناکام رہا کہ نئی امریکی انتظامیہ دوبارہ اس معاہدے کو ختم نہیں کرے گی، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ جوہری معاہدے کی بحالی تک پہنچا جا سکتا ہے، حقیقی معاہدے پر پہنچنے تک بات چیت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 اجلاس کروانے کی مخالفت کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر چین کا موقف مستقل اور واضح ہے۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ متعلقہ فریقین کو مسئلہ پیچیدہ بنانے والے اقدامات سے گریز کرنا چاہیے۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے تنازعات کو بات چیت اور مشاورے سے حل کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام بڑی معیشتیں عالمی معاشی نظم و نسق کو بہتر بنانے میں مثبت کردار ادا کریں۔ چین کے ترجمان کے مطابق چین اس اجلاس میں شرکت کرنے کے معاملے کو دیکھے گا۔ پاکستان پہلے ہی مقبوضہ جموں کشمیر میں G20 اجلاس کروانے کی بھارتی کوششوں کو مسترد کر چکا ہے۔ خیال رہے کہ بھارت کی جانب سے اگلے سال G20 اجلاس جموں کشمیر میں کروانے کا کہا گیا تھا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے ملکی دفاعی اخراجات میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا جنگی صلاحیتوں میں طویل المدت سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ میڈرڈ میں نیٹو کانفرنس کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 2030 سے سالانہ دفاعی بجٹ مجموعی قومی پیداوار GDP کا 2.5% کر دیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی کی جانب سے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کا راستہ صاف کرنے کے 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں پینٹاگون کی ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکہ نیٹو کی سلامتی کے لیے تعاون کے ضمن میں ترکی کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت پر آمادہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق محکمہ دفاع کے سینئر عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ ترکی کے لیے F-16 لڑاکا طیاروں جدید کاری کے معاہدے کی حمایت کرتا ہے۔ اس عہدیدار کے مطابق اگر امریکہ مخصوص ٹیکنالوجی مہیا کرتا ہے تو ترکی کے F-16 لڑاکا طیاروں کو موجودہ بیڑے کی عمر میں تقریباً 5 سے 10 سال کی توسیع ہو سکے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس سے تیل کی خریداری پر امریکہ کو بھارت سے تحفظات۔ روس سے تیل خریدنے پر امریکہ نے بھارت سے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون نے میڈیا کو بتایا کہ امریکی تشویش سے بھارت کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن اس معاملے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کریں گے۔ بھارت کے روس سے تیل کی خریداری میں 50 گنا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیٹو ممالک نے یوکرین پر روسی حملے کے بعد کسی بھی جارحانہ صورتحال سے نپٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔ ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق میڈرڈ سربراہی اجلاس میں امریکی صدر جو بائیڈن نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اتحادی ممالک کے ایک انچ کا تحفظ کیا جائے گا۔ کسی ایک پر حملے کا مطلب سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ امریکہ کی زیر قیادت نیٹو بالٹک ریاستوں اور پولینڈ کی مستقبل میں روسی حملے سے بچانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اتحادی ممالک کی مزید افواج مشرقی یورپ میں تعینات کی جائیں گی۔ امریکہ یورپ میں پہلے سے موجود فوجیوں کی تعداد میں 1 لاکھ کا اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسپین کو مزید جنگی جہاز جبکہ رومانیہ اور بالٹک ریاستوں کو بھی دفاعی ساز و سامان فراہم کرے گا۔ نیٹو کے گزشتہ روز سربراہی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ایسٹونیا، لٹویا اور لتوانیا میں مزید اتحادی فوجیوں کے علاوہ جنگی ساز و سامان، ہتھیار اور گولہ بارود بھجوایا جائے گا اور تیز ترین کمک کے حوالے سے نظام بھی ترتیب دیا جائے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔